یہ بات جمعے کے خطبے میں کہلواتے تھے کہ یہ والی حدیث ضرور پڑھو کہ سلطان گویا بادشاہ وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے، اس کی توہین اللہ کی توہین ہو گئی اور اس کی عزت اللہ کی عزت ہو گئی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح اور تشریح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، 4 سطریں لکھی اس پہ، 6 سطریں ہوں گی، اور انہوں نے ایسی تشریح کی کہ مصطفیٰ سبائی عالم عرب کے بڑے عالم، انہوں نے وہ تشریح پڑھی تو اچھل پڑے اور انہوں نے کہا یہ جو مولانا نے یہ تشریح اس حدیث کی ہے یہ بس مجھے دے دیں اور میری درجنوں کتابیں ہیں وہ لے لیں۔ مولانا نے کیا تشریح کی؟ مولانا نے تشریح یہ کی کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ بادشاہ، یہ ظالم، یہ جابر، یہ ڈکٹیٹر، یہ حکمراں زمین پر اللہ کا سایہ ہیں، یہ غلط ہے۔ تو پھر صحیح کیا ہے؟ کون اللہ کا سایہ ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ یہ جو منصب ہے سلطانیت کا، سربراہی کا، حکومت کا، یہ اللہ کا سایہ ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا جو یہاں بیٹھے گا اس نے اگر انصاف کیا، اس نے اگر شریعت نافذ کی، اس نے اللہ کے احکامات کے مطابق شریعت اور احکامات نافذ کر دیے، اس نے اللہ کی عزت بحال کر دی، اس نے اللہ کا مقام بلند کر دیا، اس نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، گویا اللہ کی مدد کر دی۔ اور جس نے یہاں بیٹھ کر ظلم کیا، زیادتی کی، ناانصافی کی، اس نے اللہ کی توہین کی، اس نے اللہ تعالیٰ کے مقام کو گرانے کی کوشش کی۔ یہ ہے اس کی تشریح۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے بھی جب یہ پڑھی تو سارا دماغ الٹ گیا کہ کیا تشریح، ورنہ ہم سنتے ہی چلے آئے تھے یہ ظالم، جابر، ڈکٹیٹر یہ اللہ کا سایہ ہے۔ تو مولانا نے یہ اقامت دین اور اللہ کا سایہ اقامت دین کا گویا دوسرا نام ہے، اور جماعت کے دستور میں تشریح ہے حاکمیت الہیہ، اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے، بندوں کی نہیں، انسانوں کی نہیں، اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہارا سربراہ نہیں ہوں، انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ جو وسائل اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں انصاف کے ساتھ رعیت میں اور رعایا میں تقسیم کر دوں، یہ میرا کام ہے۔ حکمراں کون ہے؟ سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے کہ وہی باقی بتانے آزے، اصل حکمراں وہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کی حاکمیت اقامت دین کا دوسرا نام ہے۔ اس کا تیسرا نام خلافت بھی ہے، اسی کو اسلامی نظام بھی کہتے ہیں۔ تو اس پہلو سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اقامت دین کی بات کی تو بہت سارے لوگ کہتے تھے ان کو سیاست سوجی، یہ دین میں سیاست ملا رہے ہیں، ان کو لیڈری چاہیے، ان کو حکومت چاہیے۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ مخالفتوں سے بے نیاز ہو کر حق جو انہوں نے سمجھا اس پر قائم رہے اور تسلسل سے اس کا کام کرتے رہے۔ لیکن آج کیا صورتحال ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج آپ دیکھیں یہ جو بریلوی ہیں، علامہ خادم حسین مرحوم رضوی صاحب مرحوم، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو تخت اسلام آباد میں آنا چاہیے۔ وہی بات جو مولانا مودودی کرتے تھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آخر وقت میں اسلامی نظام اور نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ سارے دوسرے علماء کرام اور پھر پڑوس میں افغانستان، وہاں تو انہوں نے جدوجہد اس لیے کی کہ امارات اسلامیہ قائم ہو جائے، اور ساری دنیا میں چاہے وہ مصر ہو،
چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ تیونس ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، ساری دنیا میں یہ جو آج مغرب، اس کو ان معنوں میں اسلام سے زیادہ پریشانی نہیں ہے، نماز روزے سے بھی زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روز و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اقامت دین والا، اللہ کی حاکمیت قائم کرنے والا، اللہ کی حکمرانی کی صدا بلند کرنے والا، اللہ اکبر کو نعرے کو اس پوری اسپرٹ کے ساتھ لگانے والا، اور یہ وہ نعرہ ہے جس سے امریکہ پریشان ہے، نمازوں سے پریشان نہیں ہے۔ برطانیہ میں بھی نمازیں ہو رہی ہیں، روس اور چین میں بھی ہو رہی ہے، لیکن اقامت دین کی بات کی جائے، اسلامی نظام کی بات کی جائے، کہتے ہیں فنڈامنٹلزم، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، لیکن نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ چراغ تو اب اس کو غالب آنا ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اس لیے ہے تاکہ اس گلوبل ولیج پہ غالب آ جائے، اور اس کے غلبے کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ اقامت دین اللہ کا تحفہ ہے، اور اللہ کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کا اہتمام کون کرتا ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، یہ یہاں پر 6:38 وغیرہ پر اذان ہوئی، یہ 6 بجے اذان کیوں نہیں ہو گئی؟ یا 7 بجے اذان کیوں نہیں ہوئی؟ 6:38 میں کیوں ہوئی؟ کس نے ہمیں اطلاع دی؟ کوئی کہے گا مؤذن صاحب نے اذان دی۔ مؤذن صاحب نے اذان تو صرف اس وقت دی جب انہیں پتا چلا کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ یہ مغرب کے وقت کی اطلاع کس نے دی؟ یہ جو سورج ہے، بظاہر ہمارا خیال ہے ہماری نمازیں الگ ہیں، سورج الگ ہے۔ سورج نے اطلاع دی کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، تمہاری مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ عشاء کی اطلاع کون دے گا؟ عشاء کی اطلاع بھی جب یہ شفق کی سرخی غائب ہو جائے گی، سورج سے اس کا تعلق ہے، تو ہماری عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اور عشاء کا وقت کب تک رہے گا؟ جب سحر سورج کی پہلی روشنی جب پھوٹے گی، اس وقت تک فجر کا وقت رہے گا۔ اور فجر کا وقت ختم کب ہوگا؟ جب سورج طلوع ہو جائے گا، تب فجر کا وقت گویا ختم ہو جائے گا۔ ساری نمازیں آپ دیکھ لیں، اس کا اہتمام کون کر رہا ہے؟ سورج کر رہا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نمازوں کے اوقات کب اور کیسے شروع ہوتے ہیں۔ اس سے تعلق ہی نہیں ہے کہ گھڑی کسی کے پاس ہو نہ ہو، اس سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی جنگل بیابان میں ہو، جہاں پر بھی ہے سورج بتائے گا اور اس کی روشنی بتائے گی کہ تمہاری فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ یہ جو رمضان کے روزے ہم نے رکھے، اس کی اطلاع کس نے دی ہمیں؟ آپ کہیں گے رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا انہوں نے؟ تو صرف یہ اعلان کیا کہ رمضان کے ماہ مبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اور چونکہ چاند نظر آ گیا ہے اس لیے اہل ایمان تمہارے روزے شروع ہو گئے۔ چاند نے آ کر اطلاع دی کہ روزے رکھنا شروع کر دو، اور روزے رکھوائے۔ سحر کا وقت کس نے بتایا؟ سورج نے۔ افطار کا وقت کس نے بتایا؟ سورج نے۔ اور روزے ختم ہونے کی اطلاع کس نے دی؟ پھر سے چاند نے آ کر دی۔ حج کی اطلاع کس نے دی؟ آ کر چاند نے آ کر اطلاع دی۔ یہ بظاہر ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ نمازیں کوئی الگ چیز ہے، یہ روزے الگ چیز ہیں، یہ حج الگ چیز ہے۔ آپ دیکھیں کائناتی نظام ہمارا سہولت کار بنا ہوا ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا اسلامی مہینہ، تمہاری نمازوں کے وقت، تمہارے روزوں کے اوقات، افطار اور سحر، یہ کیا ہے؟ یہ سورج اور چاند مل کے اہتمام کر رہے ہیں، سورج اور چاند مل کے اہتمام کر رہے ہیں۔ بظاہر ہم نماز، روزہ
نمازیں ساری پڑھ لیں تو کتنا وقت لگے گا؟ 2 گھنٹے. اور باقی دن کے 22 گھنٹے روزے رکھ لیں، سال کا 1 مہینہ، باقی 11 مہینے حج کر لیں تو عمر میں 1 مرتبہ، باقی عمر کے سال زکوٰۃ دے دیں تو 2.5%، اور 97.5% اس کا کیا ہوگا؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہے؟ کوئی قانون بنایا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے؟ یہ جو آپ نے بینر پہ لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اہل ایمان پورے کے پورے دین میں اور اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے دین میں یعنی جو بقیہ دن کے 22 گھنٹے وہاں پہ بھی اسلام ہو، اور باقی جو 97.5% پیسہ ہے اس پہ بھی اسلام ہو، اور باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں اس میں بھی اسلام ہو، اور حج کے علاوہ جو باقی ساری زندگی ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے. گویا اقامت دین، زندگی کے سارے شعبے، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہاری سیاست، تمہاری تجارت، تمہاری عدالت، تمہاری حکومت، ہر چیز اللہ کے احکامات کے تابع ہو جائے. اقامت دین بس اس کا نام ہے. لیکن یہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورج اور چاند مدد کرتے ہیں. نماز روزے میں پورے کے پورا دین کو اختیار کر لیں تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے ذرا پیچھے پلٹیں ہم. 1450 سال پہلے تقریباً ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک بھیڑیے نے دیکھا، ایک دیہاتی نے دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا. جب بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا تو دیہاتی چونک پڑا اور اس نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، یہ آج کیا غضب ہو گیا، بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا. تو دوسرے نے سنا، کہنے لگے کیا خاص بات ہوئی ہے، بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تو ہوتا رہتا ہے. لیکن حضرت اس پہلے دیہاتی نے کہا کہ نہیں، جب سے ہمارے یہ حکمراں آئے ہیں، 2-2.5 سال ہوئے ہیں حکمراں یہ آئے ہیں، انہوں نے اسلام کو پورے کا پورا نافذ کر دیا ہے. اور صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ مردوں نے آپس میں لڑنا مرنا چھوڑ دیا ہے. ججز اور قاضی حضرات وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، ان کا کام ختم ہو گیا ہے. کوئی مقدمہ بنے تو ان کے پاس آئے. خواتین ایسی محفوظ ہو گئی ہیں اور جینے کا مزہ ایسا ہے، خودکشی ختم ہو گئی ہے، جرائم صفر ہو گئے ہیں. تو یہ آج لیکن بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا ہے. تو پہلے دیہاتی کا مجھے لگتا یہ ہے کہ جو نظام لے کر چل رہا تھا، جو اس نظام کا سربراہ تھا، وہ شاید ہم سے رخصت ہو گیا ہے، وہ شاید ہم سے جدا ہو گیا ہے، وہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف واپس چلا گیا ہے. دوسرے دیہاتی نے سنا، کہا بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا ہے اور تم نتیجہ یہ نکال رہے ہو کہ تمہارے سربراہ وقت کا انتقال ہو گیا ہے. کیسا نتیجہ نکال رہے ہو؟ لیکن آج کی طرح تو نہیں، پاکستان سے 13 گنا بڑی مملکت تھی. اس وقت روئے زمین کی سب سے بڑی مملکت تھی. اور آج کے کمیونیکیشن کے نہ ٹیلی فون اس طرح تھا، نہ ای میل، نہ انٹرنیٹ، نہ موبائل. ہفتے بھر بعد وہ اس گاؤں میں اطلاع پہنچی کہ ہفتہ بھر پہلے سربراہ مملکت کا انتقال ہو گیا ہے. وہ کون تھے یہ سربراہ مملکت؟ کوئی صحابی نہیں تھے، صحابہ کے بعد آئے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کیا جادوئی چراغ تھا؟ ایسا کوئی میجک تھا؟ ایسی کوئی جادوئی چھڑی تھی کہ ایسا امن قائم کر دیا اور ایسا سکون قائم کر دیا اور غربت مٹا دی، اور لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھرتے تھے، زکوٰۃ لینے والا نہ تھا. امن ایسا کہ ججز اور قاضی حضرات کا کام ختم ہو گیا تھا، عورت محفوظ ہو گئی تھی. آج یہ امریکہ سپر پاور ہے، دنیا کی سب سے زیادہ جدید فوج ہے، جدید مشینری ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، قانون ان کے پاس ہے، قدم قدم پر مانیٹرنگ کا نظام بنایا ہوا ہے، اور سارے معاشرے کو چیک کر رہے ہیں کوئی جرم نہ ہو جائے. لیکن میں نے جنگ اخبار میں پڑھا تھا،
ہر منٹ پہ 25 عورتوں کی عزت لٹتی ہے، ہر منٹ پہ 25، تو 1 گھنٹے 60 منٹ میں کتنی ہو گئی، اور ایک دن 24 گھنٹے میں کتنی ہو گئی؟ یہ صرف امریکہ کی بات میں کر رہا ہوں۔ 24 گھنٹے میں ہزاروں عورتوں کی عزت لٹتی ہے، ان کی مشینری، ان کی فوج، ان کی پولیس، ان کا قانون، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ عورت کو محفوظ نہیں کر پا رہا، اور وہاں ہالی ووڈ ہے، ڈزنی لینڈ ہے، نائٹ کلب ہیں، شراب خانے ہیں، روزانہ تقریباً 250 لوگ وہاں خودکشی کرتے ہیں۔ وہاں جینے کا مزہ نہیں ہے، وہاں زندگی میں سرور اور رس نہیں گھل رہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جرائم، اتنے بے شمار جرائم ہیں، اس قدر نفسیاتی مریض ہیں، ساری سہولتیں، سارا عیش، سارا آرام، لیکن نہ سکون ہے، نہ چین ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون سا ایسا نسخہ ہے جس سے وہ محروم ہے؟ وہ نسخہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، ویسے وہ نسخہ آپ کے پاس بھی ہے۔ آپ ہی کا تو یہ نسخہ ہے، اقامت دین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا تھا؟ اقامت دین، دین کو قائم کر دیا تھا۔ نمازیں ہم پڑھیں تو سورج اور چاند مدد کرتا ہے، روزے ہم رکھیں تو سورج اور چاند دونوں مل کے مدد کرتے ہیں، اور پورے کا پورا دین قائم کر دیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کائناتی قوتیں، یہ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا رخصت پہ چلا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے بھی کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور جب بھی کہا اس پہ قائم ہو جائے، زندگی کے ہر شعبے میں قائم کر دیں، زندگی کے ہر دائرے میں اللہ کو رب بنا دے۔ قم فانذر وربک فکبر، رب کو بڑا بنا دیں۔ جب جو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ۔ ہمارا خیال یہ فرشتے صرف رمضان میں آتے ہیں، آخری عشرے میں آتے ہیں، 27ویں شب کو آتے ہیں۔ اللہ سے ہم کتنی چھوٹی توقع قائم کیے ہوئے ہیں۔ سمندر ہے وہ سمندر، ہم اس سے چند قطرے طلب کرتے ہیں، وہ تو سارا سال اپنے فرشتوں کو نازل کرنا چاہتا ہے۔ وہ تو فرشتوں کے قرآن حکیم میں جو جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا تذکرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں سے کام کیا لیتا ہے؟ فرشتوں کو وہ کہتا ہے وَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یہ جو حق اور باطل کا مارکہ ہو رہا ہے، غزوہ بدر، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے ان کی گردنوں پر اور جوڑ جوڑ پر جا کے چوٹ لگاؤ۔ ویسے واقعہ یہ ہے، مجھے تو اپنے اوپر بھی پریشانی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ فرشتے بس اگلے ہی زمانے میں نازل ہوتے تھے، آج شاید نزول کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ عقل کا دور ہے نا، مادیت کا دور ہے۔ ساری توجیہ ہم یہ دنیا کے معاملات دیکھ کر کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، قادر مطلق ہے، وہ ساری قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہے جو کہ یوسف علیہ السلام کو پہلے کنویں میں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر جیل میں گئے، لیکن جیل سے نکلے پھر کیا ہوا؟ مجھے تو یہ جو طالبان کے مختلف لوگوں کے نام آ رہے ہیں، ملا عبدالسلام ضعیف اور ملا عبدالغنی برادر، جیلوں میں تھے، برسوں جیلوں میں، بعض اس میں گونتانامو میں بھی تھے، لیکن آج کہاں ہے وہ؟ تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے۔ ویسے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکالا اور تخت شاہی پر لا کر بٹھا دیا اور فرمایا واللہ لطیف لما یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایسی خاموشی سے، آہستگی سے، باریکی سے، نظر نہ آنے والے طریقوں سے اپنی چال چلتا ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو اس پہلو سے جب اقامت دین ہو جائے،
تو وہ کائناتی قوت کام کرتی ہے جو آج امریکہ کو میسر نہیں ہے، جو روس میں موجود نہیں ہے، جو چائنا میں موجود نہیں ہے، جو برطانیہ میں نہیں۔ لیکن میں تو اپنی بات کروں، ہمارے بھائی کہتے ہیں یار کیسا امریکہ میں نظام ہے، کیا نظام ہے، کیسا برطانیہ میں سکون ہے، کیا سکون ہے، ہر منٹ پہ درجنوں عورتوں کی عزت لٹتی ہے، یہ سکون ہے، ہر روز سینکڑوں خواتین کی امریکہ میں عزت لٹتی ہے، یہ سکون ہے۔ اسی لیے میں آپ سے عرض کروں کہ جو خواتین آج اگر 100 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں مغرب میں، 70 خواتین ہیں اس میں، وہ دیکھتی ہیں کہ خواتین کا جو مقام، جو عزت، جو مقام اسلام دیتا ہے، مغرب نے تو ٹیشو پیپر بنا رکھا ہے، مغرب تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے اس کو پھینک دیتا ہے۔ یہ اسلام ہے جو مقام، تو اس پہلو سے اقامت دین ہو، یہ جو پاکستان آپ کے سامنے ہے، ہمارا بھی خیال یہ ہوتا ہے یار پی ٹی آئی کچھ کر گزرے گی، مسلم لیگ کچھ کر دکھائے گی، پیپلز پارٹی، یہ اقامت دین کے لمبردار، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ اقامت دین کے لمبرداروں کی اگر یہ سوچ ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہوتا ہوگا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ تم لوگ اقامت دین نسخہ کیمیا رکھتے ہو، وہ تمہارے پاس جادوئی چراغ ہے اقامت دین کہ وہ اگر آ جائے سارا سکون ہو جائے گا، ساری غربت مٹ جائے گی، ساری پریشانی دور ہوگی۔ اور یہ آپ دیکھیں مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، روز اخبار پڑھیں، خواتین کے خلاف جرائم، ایسے ایسے کری جرائم، یہ لوگ یہ کر نہیں سکتے۔ یہ ایمان جب تک نہ ہو، یہ اعتماد جب تک نہ ہو، یہ پوری طرح یقین جب تک نہ ہو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ جو شرح صدر، یہ مجھ میں تو لگتا ہے نہیں، پورا اعتماد ہی نہیں ہے۔ ہم بھی ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ ویسے اگر طریقہ اختیار کر لیں تو ہم آگے بڑھ جائیں گے، ان کے نقش قدم پہ ہم چل لیں تو آگے بڑھ جائیں گے، اس پارٹی کی حکمت عملی ہم اختیار کر لیں تو آگے بڑھ جائیں گے۔ اقامت دین کے لمبردار وہ ان غیروں سے امیدیں رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو پھر جو قدم آگے بڑھے پیچھے ہٹائے گا۔ تم اقامت دین کے لوگ ہو، تمہاری یہ کیفیت، تم ان سے امیدیں، تم ان کی پیروی کی سوچ رہے ہو، تو اس لیے میرے نہایتی قابل احترام بزرگوں اور بہت سی عزیز نوجوان دوستوں، یہ اقامت دین ایسا تحفہ ہے کہ ساری دنیا مل کر 100 مرتبہ الٹی لٹک جائے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، سکون نہیں مل سکتا، عورت محفوظ نہیں ہو سکتی، غربت نہیں مٹ سکتی، جرائم ختم نہیں ہو سکتے جب تک اقامت دین نہ ہو جائے۔ یہ مجھ میں پورا اعتماد ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، ان سے کہہ دیجئے بالیقین میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ یہ پورا اعتماد اور شرح صدر اور اطمینان قلبی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا پی ٹی آئی والے چلیں گے، یہ اقامت دین کے لوگ، یہ تم اللہ سے امیدیں ہی پوری نہیں باندھے ہوئے ہیں۔ پھر پیپلز پارٹی والوں سے گزارا ہوگا، ان سے اسلام تو خراب نہیں ہوگا۔ یہ اگر آ جائیں اور ان کے دلوں میں بھی دنیا اور دنیاوی بت بسے ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں پی ٹی آئی ٹھیک ہے، مسلم لیگ ٹھیک ہے، اقامت دین خراب نہ ہو جائے، اسلام خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اقامت دین کو کیسا محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ جو آج حالات ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے پھر سے تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ تعالیٰ نے ایام کو گردش دے کر لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو، اللہ تعالیٰ پیچھے کی طرف دنوں کو گویا گھمانا چاہتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی مجھ سے کہیں سوال ہوا کہ جو افغانستان کا واقعہ ہوا اس پر کیا تبصرہ ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو کمزور ایمان کا تھا،
ایمان میرا دنیا کی نظر ہو گیا تھا، مجھے پھر سے لگا اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہی آج بھی پچھلے معجزات دہرا سکتا ہے، اور یہ افغانستان کا واقعہ سوائے معجزے کے کوئی چیز نہیں۔ وسائل دیکھ لیں آپ نے، کون کون سے بم استعمال نہیں ہوئے، نام بھی ہم نہیں جانتے، ڈیزی کٹر اور B-52 طیارے اور کارپیٹ ہیڈ بمباری ہوئی اور کیا کیا ہوا، لیکن جب امریکہ سے مقابلہ شروع کیا تھا تو ہمارے ہی لوگ، ہمارے فوجی دانشور وہ کہتے تھے کہ ان افغانیوں کا دماغ خراب ہوا ہے، انہوں نے امریکہ کو روس سمجھ رکھا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح روس کو امریکہ کے ساتھ مل کر، اور اس کو امریکہ پشت پر تھا، انہوں نے روس کو نکال دیا، یہ امریکہ کو بھی نکال دیں گے، ان کا دماغ چل گیا ہے، پاگل ہو گئے یہ۔ لیکن یہ دنیا پاگلوں کا انتظار کر رہی ہے، انہی کا انتظار کر رہی ہے جو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، جو کہ عشق کی اس منزل پر ہوں، اس سے بے نیاز ہوں، نتائج کیا ہوں گے، حق پر میں ہوں یا نہیں، حق کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس پہلو سے ہمارے بھی ساتھی باز تھے، کہتے تھے یہ کچھ نہیں ہو سکتا، امریکہ امریکہ ہے، کوئی نعوذ باللہ خدا ہے، کوئی نعوذ باللہ دنیا میں اس وقت کارفرما قوت ہے۔ وہ جو علامہ اقبال نے بعض باتیں کہی ہیں، وہ جو انہوں نے کہا یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں، کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود، مرد حق حاضر و موجود کا غلام ہو جائے، اس کا گرفت میں آ جائے، وہ اس نظر سے دیکھے جو یہ طاغوتی نظام جو نگاہ بناتا ہے، اس کے تجزیے ان سیکولر دانشوروں کی روشنی میں بنتے ہوں، تو یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں، کہ مرد حق ہو گرفتار حاضر و موجود۔ تو میں نے عرض کیا کہ میرا تو ایمان پھر سے تازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہی کارفرما قوت ہے، امریکہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ ذوق خدائی چیز ایسی ہے، ساری دنیا ٹھوکر میں لے آتا ہے، تو اس لیے ذوق خدائی بڑھ رہی ہے، ذوق خدائی کا مزہ چکھ لیا ہے لوگوں نے، اور ساری دنیا میں یہ ذوق خدائی بڑھ رہا ہے۔ اور مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے، وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قصیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ وقت جیسے شروع ہونا ہو گیا ہے، اور شروع ہونے والا ہے، اور اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور یہ بات، یہ جو فلسطین میں ابھی رمضان میں جنگ ہوئی، اور اس رمضان میں جو جنگ ہوئی، جنگ بندی سے پہلے کیا نتائج تھی؟ 253 فلسطینی شہید ہوئے، 250 سے زیادہ، اور اسرائیلی کتنے جہنم واصل ہوئے؟ 13 یا 15۔ فلسطینیوں کی عمارتیں ڈھہ گئیں، بے شمار مالی نقصان ہوا، محلے کے محلے تباہ ہو گئے۔ لیکن جب جنگ بندی ہوئی تو فتح کا جشن کس نے منایا؟ چہرے روشن کن کے تھے؟ عزم کن کے ساتھ تھا؟ حوصلہ بلند کن کے تھے؟ وہ جن کے 250 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، جن کی عمارتیں تباہ ہو گئیں، جن کے محلے برباد ہو گئے۔ اور مایوسی کس پر تھی؟ اسرائیلی جو صرف 12 یا 15 لوگ ان کے جہنم واصل، وہ مایوس تھے، منہ لٹکے ہوئے تھے۔ یہ کس نے یہ کام کیا؟ ان لوگوں نے اتنی قربانی دی، یہ توانا تھے، حوصلے بلند، اور وہ منہ لٹکے ہوئے تھے۔ یہ کس نے کیا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ وَأَيَّدَهُم بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، یہ قرآن میں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے، میں تو اپنے آپ کو ہم سمجھتے تھے یہ بس پرانے زمانے کے لیے، کہ اللہ سکینت نازل کرتا ہے، اطمینان دیتا ہے، حوصلے بلند کرتا ہے، عزائم کو جمع کرتا ہے،
اور ایسے لشکروں سے مدد کرتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. یہ مادیت کے غلام یہ سمجھتے ہیں سارے لشکر یہ دنیا میں جو نظر آتے ہیں اسی پر انحصار, اسی پر بھروسہ. تو اس پہلو سے یہ فلسطین میں خود ایک معجزہ ہے, اور فلسطین وہ فلیش پوائنٹ ہے جہاں بالآخر فیصلہ ہونا ہے. طاغوت اور دجالی فتنہ, اس کے سربراہ کا سر کہاں پہ کچلا جائے گا؟ فلسطین کی سرزمین. تو کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے. یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. تو اس لیے وہ جماعت اسلامی کے کارکنان فلسطینی 250 جانیں ہار گئے, پجمردہ نہیں ہوتے, حوصلے نہیں ہارتے. اور یہ اقامت دین کے لوگ چند سیٹیں ہار جائیں تو منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, شام غریبہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے غم کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. فلسطینیوں سے حوصلہ پکڑو, جانیں قربان کر رہے ہیں, لیکن عزم اور حوصلہ نہیں ہارتے. چند سیٹیں ہار کر تم پجمردہ ہوتے ہو. ولا تہنوا ولا تحزنوا, یہ جو ابھی اعزاز الملک افکاری صاحب تلاوت کر رہے تھے, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, بالآخر وہ غلبے کا وقت آنے والا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا دور ہے, دور نبوت, کچھ عرصے رہے گا, ختم ہو جائے گا. ختم ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی, نبوت کے طریقے کی خلافت, وہ بھی رہے گی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بادشاہتیں ہوں گی, وہ بھی رہیں گی اور وہ بھی ختم ہو جائیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک جبر کا دور ہوگا, سختی کا دور. یعنی یہ 4 ادوار, 5ویں دور کا بھی میں تذکرہ کرتا ہوں, لیکن تاریخ کو آپ دیکھیں اسی طرح چلی ہے. نبوت کے بعد خلافت, اور خلافت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہے. آج 2021 ہے, 1500 سال گزر گئے ہیں. میں آپ سے پوچھوں خلفائے راشدین کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 4 یا 5؟ ہزارہا مسلم حکمراں گزرے, لیکن آپ کہتے ہیں خلافت راشدہ نہیں تھی. وہ مسلم حکمراں تھے, وہ بادشاہ تھے, وہ ڈکٹیٹرشپ تھی, وہ کچھ بھی. آج بھی 60 کے قریب مسلمان حکمراں ہیں, اور اس میں سعودی عرب بھی ہے جہاں خانہ کعبہ ہے, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن میں آپ سے پوچھوں نظام کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی بادشاہت ہے. کیسے ستھرے پیمانے ہیں ہمارا, کس قدر صاف ذہن ہے ہمارا, کس قدر صدیوں کا گرد و غبار کوئی کنفیوژن نہیں پیدا کر سکا. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. ہمارے پیمانے خراب نہیں ہوئے, ہماری منزل اوجھل نہیں ہوئی. اور آپ دیکھیں خلافت کے بعد بادشاہت آ گئی, ہزارہا مسلم حکمراں سب بادشاہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبر, یہ جو آپ نے دیکھا افغانستان کا جبر, مصر کا جبر, فلسطین کا جبر, کشمیر کا جبر, بنگلہ دیش میں جبر, یعنی چاروں طرف جبر کی ایک کیفیت ہے. اور یہ جو ترکی, یہاں جبر کا آہنی دیوار ٹوٹ گئی ہے, ورنہ 50 سال پہلے مساجد کو تالے لگے ہوئے تھے, اذانوں پہ پابندی تھی, خواتین حجاب نہیں اختیار کر سکتی تھیں. لیکن آج مساجد کھل گئی ہیں, حجاب کے بازار کھلے ہوئے ہیں, اذانیں بلند ہو رہی ہیں. 25-30 برس پہلے صورتحال بالکل مختلف تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبر کا دور بھی بالآخر گزر جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سے خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی. نبوت کے طریقے پہ خلافت قائم ہوگی تو یہ کون قائم کر دے گا؟ کیا صحابہ واپس آ جائیں گے؟ کیا زمین سے کوئی مخلوق نکل آئے گی؟ کیا اوپر سے کوئی اتر آئے گا؟ نہ اوپر سے کوئی اترے گا, نہ زمین سے کوئی نکل آئے گا. یہ جو یہ لوگ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ وہ انسانوں کو تبدیل اس طرح نہیں کر سکتا. اور آج ہم اس دور میں ہیں, صحابہ کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں.
صحابہ کے کریکٹر کو یہ بنگلہ دیش میں آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہی ساتھی جماعت اسلامی کے لوگ پھانسیوں پہ لٹک گئے. ان سے کہا گیا اس پہ معافی مانگ لو کہ پاکستان بچانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہم نے پاکستان بچانے کی کوشش نہیں کی, یہ پاکستان ہمارے لیے مسجد کی طرح تھا, ہم نے مسجد کو بچانے کی کوشش کی. ان کا اچھا ٹھیک ہے لیکن اپنی غلطی مان لو. ان کا غلطی, ہم نے تو مسجد بچانے کی کوشش کی تھی, غلطی کیسے مان لیں؟ کہا پھر پھانسی پہ لٹک جاؤ. انہوں نے فضلت برب الکعبہ پھانسی کا پھندا پہن لیا اور 2 لفظ معافی کے لکھنے کے لیے تیار. یہ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں, یہ تو قرون اولیٰ کے دور کی گویا انسان دوبارہ سے آ رہے ہیں. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالآخر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی. اور ایک اور حدیث جو میں نے پڑھی تو مجھے کہتے ہوئے ذرا وہ ہوتا تھا کہ یہ پتہ نہیں لوگوں کے سامنے اس کو کہا جائے نہ کہا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت کی عمر میں اللہ تعالیٰ آدھے دن کا اضافہ کر دے گا. جب میں نے یہ پڑھا میری کچھ سمجھ میں نہ آیا, آدھے دن کا اضافہ کرے گا. آگے پڑھا تو تھا اصلاً اس امت کی عمر 1 دن ہے اور آدھے دن کا اضافہ کرے گا تو 1.5 دن ہو جائے گی. تو 1.5 دن ہو جائے گی تو کیا فرق پڑے گا. لیکن جب آگے پڑھا تو تھا کہ قرآن حکیم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 دن 1000 برس کا ہے اور 1.5 دن 1,500 برس کا ہے. یہ جو آپ کی مساجد میں بالعموم ڈیجیٹل گھڑیاں چل رہی ہیں, محرم شروع ہوا ہے تو یہ محرم شروع ہوا تو کون سی سن شروع ہوئی ہے؟ 1443. 1443. 1,500 میں ہونے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ صرف 57 سال. یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر وقت میں واقعات ایسی تیزی سے رونما ہوں گے جیسے تسبیح توڑ دی جائے. تسبیح جب توڑ دی جائے تو دانے ایک ایک کر کے پھر گرتے ہیں جلدی جلدی. اس طرح واقعات رونما ہوں گے. اس طرح واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے. وہ جو مولانا مودودی نے کہا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم اس کو ماسکو اور لینن گراڈ میں پناہ نہ ملے گی, ہو گیا وہ. اور ایک اور بات مولانا نے فرمائی تھی کہ یہ جو کیپٹلزم اور سرمایہ داری اس کو واشنگٹن اور لندن اور نیو یارک میں ٹھکانہ نہ ملے گا. یہ جو امریکہ افغانستان سے سر جھکا کے نکلا ہے اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ شروع ہو گئے. یہاں امریکہ میں ایک بے چینی اور امریکہ ڈی اسٹیبلائز ہونے کے مرحلے میں گویا شامل ہو گیا ہے. اور اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ جو آپ کی ہر مہینے تربیت گاہ اس لیے ہو رہی ہے, مستقبل کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہے. مستقبل کا زمام کار آپ کے ہاتھوں میں آنا ہے, اقامت دین کی. لیکن اقامت دین سے ہم جڑ جائیں پوری طرح شرح صدر, اس سے بے نیاز ہو جائیں کہ ہم 1 سیٹ پر اس وقت ہیں یا 100 سیٹوں پر آ جائیں. جب تک اس سے نگاہ بلند نہیں ہوگی, جب سے اس سے ہمارے پیمانے اٹھ نہیں جائیں گے, اس سے اٹھے ہم تو آپ دیکھیں گے وہ جو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے, اس کے فرشتے موجود ہیں, اس کے معجزے موجود ہیں, اس کی اندیکھی قوتیں موجود ہیں. اس نے افغانستان میں دکھایا, وہ فلسطین میں دکھا رہا ہے, وہ کشمیر میں 91 سالہ بزرگ وہ کس چیز پہ جمے ہوئے تھے؟ 91 سال کی عمر میں انہیں کون سی قوت تھی جو اندر سے مضبوط کیے ہوئے تھی؟ ہم ایسے لشکروں سے مدد کرتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے. یہ جو مادیت کے پیمانے ہم نے بھی اقامت دین کے علمبردار, ان سے آج اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے اہل ایمان تم اللہ کی مدد کرو پورے شعور کے ساتھ، لذت کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ۔ یہ افغانیوں نے شاید وہ مٹھاس چکھ لی تھی، وہ تو امریکہ میں اور کیا کوئی ظلم نہیں ہوا، کوئی چیز اس مٹھاس کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکے۔ اے اہل ایمان تم اللہ کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔